آپ مریم صفدر کی ایگزامپل لے لیں. اب اس کو انتہائی زیادہ شوق ہے کہ وہ پی ایم شپ کے لیے الیکشن لڑے اور لوگ اس کو پریز کریں, گلوریفائی کریں. تو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے بار بار عمران خان صاحب کو. اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک فیک باڈی جسٹرز ہوتے ہیں, واضح نظر آ رہا ہوتا ہے, بے ربط جملے ہوتے ہیں اس کے, اور ایک کنیزوں کے جھرمٹ میں رہنا, وزیروں مشیروں کے جھرمٹ میں رہنا. چونکہ یہ ایک جو ہائرارکی ہے ان کی پارٹیز کی, یہ اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, نیچے ان کا جو کنیکٹیوٹی ود ورکرز ہے وہ بالکل زیرو ہے. اب ان ادر ہینڈ جو خان صاحب ہیں, ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آج کل سحر و افطار میں لوگوں کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, گھوٹ مار کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کو وقت نے چکر کے دھارے میں گھمایا تو اب ان کی عقلیں گھٹنوں میں آ گئی. اب ان کو سمجھ آئی کہ اصل سیاست کیا ہوتی ہے. اب خان صاحب جو ایک ورلڈ کلاس لیڈر ہیں, ان کے مقابلے میں ایک انتہائی ان پڑھ اور ایک سرفس لیول کا مائنڈ رکھنے والی خاتون, ایک سطحی لیول کا مائنڈ ہے اس کا, وہ کہاں مقابلہ کر سکتی ہے اس کا. جن کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بات لیڈرشپ جتنی زیادہ بظاہر پریسٹیجیس نظر آتی ہے اور پروکار نظر آتی ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کا گول ہوتا ہے کہ وہ لیڈرز بنے, لوگوں کو لیڈ کریں, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں, آرگنائزیشنز میں ہوں, کارپوریٹس میں ہوں. آن دی ادر ہینڈ لیڈرشپ اتنا ہی ایک مشکل کام ہے, ایک ٹف جاب ہے. اب اگر آپ پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کو دیکھیں, یہاں پہ ایک تو لیڈر کی ڈیفینیشن ہی چینج ہوئی ہے. اب یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پولیٹیشین ہیں. اب یہاں پہ ہر ایک الیکشن لڑنے والے کو لیڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے, حالانکہ لیڈر کی ڈیفینیشن پہ شاید ہی کوئی پورا اترتا ہو پاکستان میں. ابھی اگر ہم ڈفرینٹ پارٹیز کو دیکھتے ہیں جو کہ میجر پارٹیز ہیں, پاکستان تحریک انصاف ہے, پی ایم ایل این ہے, یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ان میں ہارڈلی کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے. اوور دی ڈیکیڈز آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ان کا بائی پروڈکٹ ہے ان کی پارٹیز کا, وہ کیا رہا ہے. اور ابھی آپ تحریک انصاف کا بائی پروڈکٹ دیکھ لیں, نوجوان نسل بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے, پولیٹکس میں حصہ لے رہی ہے, انٹرسٹ لے رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ جو دو ایک روایتی پارٹیز ہیں پاکستان میں, پی ایم ایل این ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, ان میں آپ دیکھ لیں کہ یوتھ بالکل مس انٹرسٹ شو کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل پارٹیز کی گروتھ نہیں ہو پا رہی. ابھی عمران خان صاحب کی ایک خوبی یہ ہے کہ چونکہ وہ جینوئن لیڈر ہیں, وہ فیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو. ان کے جو باڈی لینگویج ہوتی ہے, باڈی جسچرز ہوتے ہیں, فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں, یا وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک سچائی نظر آتی ہے. وہ ایک ایلیگنٹ شخصیت ہے. اگر وہ ایک ہال میں موجود ہیں جہاں پہ 1000 لوگ موجود ہیں تو وہ ایک علیحدہ سے ایک اپنا ویٹ رکھتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں جن کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کی آپ کریم اٹھا لیں, میجر ایلیٹ اٹھا لیں, آپ ان میں لے لیں جنرلز لے لیں, بیوروکریسی لے لیں, ان میں کارپوریٹس لیڈرز لے لیں, اس کے علاوہ آپ جتنے بھی زیادہ ٹریولرز ہیں اور جو سو کالڈ جرنلسٹ ہیں, یا اس کے علاوہ جو ہمارے دانشور حضرات ہیں, آپ ان سارے لوگوں کا اگر کلیکٹیولی بھی انالیسس کریں تو ان کا اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے جتنا اکیلے عمران خان کا ہے. اب لیڈرشپ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جتنی زیادہ چارمنگ نظر آتی ہے اتنی ہی زیادہ اس میں گٹس کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی آپ مریم صفدر کی ایگزامپل لے لیں. اب اس کو انتہائی زیادہ شوق ہے کہ وہ پی ایم شپ کے لیے الیکشن لڑے اور لوگ اس کو پریز کریں, گلوریفائی کریں. تو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے بار بار عمران خان صاحب کو. اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک فیک باڈی جسٹرز ہوتے ہیں, واضح نظر آ رہا ہوتا ہے, بے ربط جملے ہوتے ہیں اس کے, اور ایک کنیزوں کے جھرمٹ میں رہنا, وزیروں مشیروں کے جھرمٹ میں رہنا, ہر وقت فیڈ کرتے رہتے ہیں اس کو, جی آپ نے ابھی یہ کہنا ہے, ابھی آپ نے اس طرح ایکٹ کرنا ہے, اس طرح بہیو کرنا ہے, ابھی آپ نے ہنسنا ہے, ابھی آپ نے نہیں ہنسنا, آپ نے یہ کوشچنس لینے ہیں میڈیا کے, آپ نے یہ کوشچنس کا آنسر نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ وہ ڈریون ہیں, پیچھے سے اس کو ڈرائیو کیا جاتا ہے. تو جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کو ڈرائیو نہیں کر سکتا, ان کو ڈرائیو کرتا ہے ان کا نظریہ, ان کا ویژن, کیونکہ وہ خود اس چیز کو لے کے بہت زیادہ کلیئرٹی ہوتی ہے ان میں کہ وہ کس راستے پہ جا رہے ہیں اور کس راستے کو انہوں نے انتخاب کیا ہے, کس جگہ پہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور کس جگہ پہ کیا بات نہیں کرنی. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. خان صاحب اسی وجہ سے اکثر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اول تو یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, سیکنڈلی یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, اور یہ ایک حقیقت ہے ان میں تعلیم کا رجحان بہت زیادہ کم ہے. بلاول دیکھ لیں, وہ پڑھ کے تو آ گئے
جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ان میں گٹس نہیں ہے، وہ پریشر نہیں لے سکتے، اسٹیبلشمنٹ کا ہو، میڈیا کا ہو یا جنرل پبلک کا ہو۔ ایک تو وہ ساری زندگی باہر گزاری انہوں نے، یہاں پہ آگے وہ صرف لیڈرشپ کرنے کہ میں ایک والد، جس طرح ان کے والد نے ایک فیک لیٹر لے کے آ گیا، جی میں پارٹی ہیڈ ہوں، بے نظیر نے مجھے نامینیٹ کیا تھا، اسی طرح اب یہ آ گئے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک جو ہائرارکی ہے ان کی پارٹیز کی، یہ اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نیچے ان کا جو کنیکٹیوٹی ود ورکرز ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ اب آن دی ادر ہینڈ جو خان صاحب ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آج کل سحر و افطار میں لوگوں کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، گھوٹ مار کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، وہ انہیں کی طرح عام انسانوں کی طرح روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ افطار بھی کرتے ہیں۔ تو جہاں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک واضح طور پہ تبدیلی نظر آتی ہے انسان کے کہ یار جو باقی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، یا ایک آن دی ادر ہینڈ جو عمران خان صاحب ہیں، ان میں کیا فرق ہے۔ اب یوتھ جس کو آپ ایک مشہور سینگ آپ نے سنی تھی، ایک مشہور پریس کانفرنس جس میں الٹریٹ یوتھ کہا گیا تھا، انفارمڈ یوتھ کہا گیا تھا، ابھی وہ یوتھ بہت سمجھدار ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ کس لیڈر کی ویژن ریئل ہے اور کس کو فیڈ کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پوائنٹ سکورنگ ایک اپنی چیز ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پوائنٹ سکورنگ میں آپ کے لوگ بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں، ٹاک شوز میں جاتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں اگلے کے نیریٹو کو، نیرو ڈاؤن کرتے ہیں، اس کو کینسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اگلے کا نیریٹو کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ ریشنل گفتگو نہیں کرتے، آپ ڈیبیٹس نہیں کرتے جو آپ کے ریشنل پہ ڈپینڈ کر رہی ہوں، اور آپ ایک واضح موقف دے رہے ہوں، کیونکہ آپ کے کول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ اب اپیرنٹلی تو آپ اگلے کا منہ بند کروا سکتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں خان صاحب نے یہاں پہ غلطی کی، فلانا نے یہاں پہ غلطی کی، وہ اس طرح جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن ان دا لانگ رن اس کے جو امپیکٹس پڑتے ہیں وہ اکول ٹو زیرو ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی جو پبلک ہے وہ اتنی زیادہ ویل انفارمڈ ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ٹی وی پہ ایک بندہ بیٹھا ہے وہ صرف مجھے فیڈ کر رہا ہے، خبریں فیڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، شام کو جانا ہے، اس نے ٹاک شوز میں 1 گھنٹے کا پروگرام کرنا ہے، کیونکہ اس کو بھی ایک ٹکٹ چاہیے، ارسپیکٹ آف دیٹ کہ وہ پبلک کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرے یا اپنی پارٹی کا نیریٹو دے۔ اور یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پولیٹیکل ورکرز بدزن ہو جاتے ہیں ان سے۔ ان کی پارٹیز میں آپ دیکھیں، آج وکلاء کنونشن تھی، اعظم نذیر تارڑ، حالانکہ یہ وکلاء تنظیم کے یہاں پہ صدر رہ چکے ہیں، ان کی موجودگی میں، وہ وزیر قانون ہیں، ان کی موجودگی میں ہارڈلی 50 سے 60 وکیل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ عام پبلک، وکلاء اور اس کے علاوہ جتنی بھی برادریاں ہیں یہاں پہ پاکستان میں، ان سے کتنی بدزن ہو چکی ہیں آپ سے، اور یہ اس بات پہ ڈنکے بجایا کرتے تھے کہ سینٹرل پنجاب سے ہی ہم صرف اپنا پرائم منسٹر بنا لیتے ہیں۔ اتنے زیادہ غرور و تکبر میں یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ اب جب ان کو وقت نے چکر کے دھارے میں گھمایا تو اب ان کی عقلیں گھٹنوں میں آ گئیں، اب ان کو سمجھ آئی کہ اصل سیاست کیا ہوتی ہے۔ اب خان صاحب جو ایک ورلڈ کلاس لیڈر ہیں، ان کے مقابلے میں ایک انتہائی ان پڑھ اور ایک سرفس لیول کا مائنڈ رکھنے والی خاتون، ایک سطحی لیول کا مائنڈ ہے اس کا، وہ کہاں مقابلہ کر سکتی ہے اس کا؟ جن کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر، اسکاؤنڈر بنے ہوئے ہیں، مفرور بنے ہوئے ہیں، تو ایک خاتون کیسے مقابلہ کر سکتی ہے ان کا، جس کا کیلیبر ہی اتنا چھوٹا ہے؟ ایک گلی کا کوئی کاؤنسلر بھی اس کا مقابلہ آرام سے کر لے گا۔ جب عمران خان صاحب کو گورنمنٹ سے نکالا گیا تھا اور پی ڈی ایم گورنمنٹ میں آئی تھی، اور شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے، تو سب سے پہلی ہستی ہوئی خاتون جو پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہوئی تھی بڑے غرور و تکبر کے ساتھ، وہ مریم صفدر تھی۔ جو جو دن گزرتے گئے حالات تبدیل ہوتے گئے، جو کہ ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھے، تب جا کے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہم ٹریپ میں پھنس گئے۔ چونکہ انہوں نے کچھ فوائد بھی اٹھائے، وہ ایک بینیفیشری رہے ہیں سسٹم کے، لیکن جب کچھ دن گزرے تو مریم صفدر کو یہ سمجھ آئی کہ ہم تو یہ ٹریپ میں پھنس گئے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہماری گورنمنٹ ہی نہیں ہے۔ مطلب کہ ان کے چچا گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر ہیں، اور یہاں سے ٹویٹ کر کر کے وہ ساروں کو کہہ رہی ہیں کہ اس مسئلے کو دیکھیں، اس مسئلے کو دیکھیں۔ مفتاح اسماعیل کو کہہ رہی ہیں جی پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، اس کو دیکھیں، یہاں تک ٹھیک ہے، پروٹوکولز لینے تک ٹھیک ہے، اور جلسوں میں جا رہی ہیں، سیکورٹیز مل رہی ہیں ان کو، ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا رہی ہیں، کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھی ہوتی ہیں،
لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے یا نیریٹو بلڈ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ فوراً سے ڈس آن کر دیتی ہیں، یہ تو ہماری گورنمنٹ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے جا کے ایکچوئل پرابلم شروع ہوتا ہے، کیونکہ جو پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے ان کو اس چیز کا اندازہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو ایک وقت میں ایک بات کہتا ہے، جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو دوسری بات کہتا ہے، اور پھر جب تھوڑے سے اس کو نظر آتا ہے کہ جی ہمارا جو لنڈن پلان ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے تو دوبارہ سے آ کے پوائنٹ ون پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔